کراچی کی 35 سالہ عارفہ کو طلاق کے بعد اپنے گھر والوں کی جانب سے قبول نہ کرنے پر زندگی کے 3 سال بے بسی کی حالت میں ساحل سمندر پر گزارنا پڑے۔ ایک بااثر گھرانے سے تعلق کے باوجود انہیں ایسی زندگی کیوں گزارنا پڑی؟ مجھے لوگ آ کے دھمکاتے تھے، مجھے ڈراتے تھے، مجھے آ کے ڈنڈے پٹھان مارتے تھے، آفرز کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک انتہائی دردناک کہانی سنا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عارفہ، جن کی ایج ہے تقریباً 35 سال۔ عارفہ کراچی کے ایک بااثر اور ایلیٹ گھرانے میں پیدا ہوئی، زندگی بڑے لاڈ میں گزاری، عیش و عشرت سے گزاری۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ڈیورس ہوئی، تو ڈیورس کے بعد گھر والوں نے اپنانے سے انکار کیا، جس کے بعد یہ تقریباً 3 سال تک کراچی کے ساحل پر اکیلے انہوں نے زندگی گزاری۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کہانی ہے کیا، کس گھرانے سے تعلق ہے، والد کیا کرتے تھے، والدہ کیا کرتی تھی، شادی کیسے ہوئی، پھر علیحدگی کیسے ہوئی، پھر کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ روڈ کے اوپر بالکل اکیلی زندگی گزاریں، پھر کیسے یہاں سارم برنی ٹرسٹ یا سارم برنی شیلٹر ہوم میں پہنچی۔ تو یہ سارا واقعہ یا یہ جو کہانی ہے، کیسے آپ گھر سے آپ کی بعد میں شادی ہوئی اور شادی سے علیحدگی کیسے ہوئی؟ بس میرے ہسبینڈ جو تھے وہ یہ تو میں نہیں بول سکتی کہ وہ بہت خراب تھے، کیونکہ کچھ خرابی مجھ میں بھی تھی، لیکن بس یہ تھا کہ وہ مجھے تنگ کرتے تھے اس وجہ سے کہ ان کے کئی اور ریلیشن شپ میں تھے، اور مجھے میری ساس نے 4 دن بعد ہی شادی کی اویئرنیس دے دی تھی کہ ایسے ایسے اس کا افیئر چل رہا ہے۔ اس کے بعد سے بس مشکلات گزرتی گئیں، لڑکیاں مجھے فون کرتی تھیں، مجھے گالیاں دیتی تھیں، میں اس کو بتاتی تھی، آپس میں مار کٹائی ہوتی تھی، صحیح ہے، بہت برداشت کیا۔ لیکن جب میری اماں کا ڈیتھ ہو گئی نا، پھر اس نے مجھے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امی زندہ تھی تو اس کے ہاتھ بند تھے۔ جیسے ہی امی کا انتقال ہوا، اس نے مجھ پہ سختیاں شروع کر دیں، اور مجھے انجائنا اس کے مائیگرین کے اٹیکس ہوتے تھے، تو اس وجہ سے میں ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی، نیورو سرجنس کے پاس، نیورولوجسٹ کے پاس، تو مطلب وہ مجھے یہی کہتے تھے آپ کو فریشنس کی ضرورت ہے، آپ فریش ہو، اور یہ اتنا مجھے ٹیز کیا جا رہا تھا، پن کیا جا رہا تھا، مجھے اکساتا تھا۔ بس یہ ہے کہ بس اینڈ میں اس نے یہ حرکت کر دی، اور میں بھی کچھ باغی ہو گئی تھی اس سے۔ بس یہ آپ کیا باغی ہوئی تھی؟ بس یہ باغی ہو گئی تھی کہ میں دوسری شادی کا سوچنے لگ گئی تھی۔ ابھی علیحدگی نہیں تھی ہوئی؟ علیحدگی سے پہلے ابھی علیحدگی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ میں بچے بھی لے جاؤں گی اور میں دوسری شادی بھی کر دوں گی۔ اس نے بالکل کسی بات کا رسپانس ہی نہیں دیا، صبح میں آ کے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ آپ کے جب معاملات آپس میں ڈسٹرب تھے تو آپ نے اپنی فیملی کو نہیں تھا بتایا؟ میری اماں کو سب پتہ ہوتا تھا، لیکن میری اماں بیمار ہو گئی تھی بہت زیادہ، کیونکہ بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ کے بعد ان کو ایک آخری انجائنا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ سروائیو کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کس طریقے سے کر پا رہی تھی کہ جب میری بیٹی 4 مہینے کی تھی تو ان کے 2% ہارٹ بیٹ چل رہی تھی میری امی کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو 3 سال ساحل پر گزارے، وہ کیسے آپ نے فیصلہ کیا؟ بس مجھے 6 سال سے میں سروائیو کر رہی تھی، میرے بھائی بہن مجھے رکھ نہیں رہتے، میں جب دروازے پہ جاتی تھی وہ کہتی تھی امی کا گھر نہیں، یہ ہمارا گھر ہے، مجھے دروازے سے لوٹا دیتے تھے۔ پھر میں جب سی وی اوپر تھی تو ایک دن میں اپنے گھر گئی تو ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے بھتیجے نے اور میری بھابھی نے مجھے بہت مارا انہوں نے، اور مجھے گھر سے نکال دیا کہ تمہارا گھر نہیں ہے، جبکہ وہ گھر میری ماں نے خریدا تھا، میرے ابو نے خریدا تھا، صحیح ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تو مجھے گھر سے مار کے باہر نکال دیا، لیکن جو ہے نا پھر میں سی وی پر واپس آ گئی، پھر میرا بھائی بھی میرے پاس آیا، لیکن بس ان کا یہی ہے کہ میں گھر میں نہ رہوں۔ وجہ کیا ریزن؟ وجہ مجھے بھی ریزن آج تک نہیں پتہ چلی کہ ایسی کیا ریزن ہے۔ میرے ماں باپ دنیا جہان کو گھر میں راشن پہنچانے والے لوگ، آج ان کی بیٹی در بدر پڑی رہے۔ مجھے لوگ آ کے دھمکاتے تھے، مجھے ڈراتے تھے، مجھ پہ زود و کوب کیا جاتا تھا، مجھے آ کے ڈنڈے پٹھان مارتے تھے، ان کو نقاب کیے ہوئے ہوتے تھے، اور جو ہے نا بس، اور لوگ آتے تھے نشے کی آفر کرتے تھے، آفرز کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ بہت سارے لوگ آئے کہ آپ ہم سے شادی کر لیں۔ مطلب وہاں پر علاقے میں سب کو ہی پتہ تھا کہ کون ہے کس کی بیٹی، لیکن پھر بھی ہر کوئی انجان بنا ہوا تھا۔ مجھے بہت سارے لوگ بولتے تھے کہ آپ کو بٹھایا گیا یہاں پہ، لیکن جبکہ میں اپنی مجبوری میں بیٹھی تھی یہاں پہ، صحیح ہے۔ میرے سی وی اپارٹمنٹ میں رشتہ داروں کے گھر تھے، لیکن وہ بھی مجھے نہیں لے جا سکتے تھے، مطلب گھر میں مجھے رکھا ہی نہیں جاتا۔ میرے بھائی بہن، تم گھر میں خاموش رہو، سوال نہیں کرو تو ہم تمہیں ایک شرط پہ رکھیں گے۔ کیوں سوال نہیں کروں جب میرے ساتھ گزر رہی ہے؟ تو گھر سے نکالا کس نے تھا؟ میرے بھائی نے۔ کسی نے 5 بہن 5 بھائیوں میں سے کسی نے؟ سی وی او پر صرف 2 بھائی آئے۔ میں کیوں نہیں، اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا بڑا سب کچھ ہے، اور میں کیوں اپنے بچوں سے نہیں مل سکتی؟
سوال ہے کہ میں کیوں نہیں ملوں اپنی اولاد سے جس کو میں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر اس کو پالا پوسا، اس کی 4 سال تربیت کی، آج اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ مما کو جوتوں کا ہار پہنائے گی۔ بھی آپ کو امید ہے کہ آپ کی فیملی سے رابطہ ہو پائے گا، ہوگا تو وہ آپ کو اپنا لیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اگر میں سچی ہوں تو میرا خاندان بھی سچا ہوگا مجھ سے۔ بڑوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ سارم بھائی کا میرے سر پر ہاتھ ہے، تو وہ مجھے ایسی جگہ نہیں چھوڑیں گے یا مجھے ادھوری زندگی نہیں دیں گے، وہ مجھے پوری زندگی دیں گے۔ ابھی آپ اپنے بیٹیوں سے نہیں ملے؟ جی نہیں، 7 سال ہو گئے میں نہیں ملی۔ پھر سارم صاحب سے کیسے رابطہ ہوا آپ؟ سارم بھائی پھر میرے پاس ایک آتی تھیں، وہ مجھے کبھی کھانا دیتی تھی، کبھی کپڑے دیتی تھی، انہوں نے سارم بھائی کو انفارمیشن دی تھی۔ پھر سارم بھائی میرے پاس آئے، میں نے کہا میں آپ کے شیلٹر نہیں جاؤں گی، میں بہت ڈرتی تھی ان کے شیلٹر سے۔ سینٹر میں کیا ہے؟ بس میں یہ ڈرتی تھی کہ شیلٹر میں بس کچھ ہوگا، یہ ہوگا۔ پھر ایک دفعہ میں نے ایک بچی کو میں سارم بھائی کے پاس لے کر آئی تھی کہ یہ بچی روڈ پر پھر رہی ہے، اس کو آیا بچا لیں آپ، انسان ہے یہ۔ میں سارم بھائی کے پاس رات کو آئی، پھر پوری چوکی کاروائی کر پھر میں سارم بھائی کے پاس اس کو لے کر آئی، پھر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو سارم بھائی کو ہینڈ اوور کیا۔ اس کے بعد آج وہ بچی بھی وہاں پر ہے موجود جہاں پر میں رہتی ہوں، جس جگہ سے جانے سے ڈرتی تھی اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی۔ ابھی آپ کی خواہش کیا ہے آگے، کہ اپنے بچوں سے ملیں، اور کیا خواہش ہے؟ خواہش یہ ہے کہ بچوں سے ملوں، اور خواہش یہ کہ اپنے ماں باپ کا حق حاصل کروں جو میرا حقوق اللہ حقوق العباد رکا ہے۔ آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جا کر رہنا چاہتی ہیں؟ رہنا چاہتی ہوں، کیوں نہیں رہنا چاہتی، لیکن اس کنڈیشن میں رہنا چاہتی ہوں کہ وہ میرا بھرپور خیال رکھیں، میں ان کی بہن ہوں۔ آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے جو ساحل پر تھی، جیسے آپ زندگی بسر کر رہی تھی، وہ تو پہچان ہی نہیں جاتی۔ مجھے مردوں نے بہت حقارت والی زندگی دی۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کی حالت ایسی نہیں تھی، آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اور آج آپ کی جو اچھی حالت نظر آ رہی ہے یہ آفٹر میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ یہ پورے 11 مہینے کی محنت ہے، اس کو آپ ان دا ٹائم 11 مہینے جو ہے نا میرے اوپر انتھک محنت ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز نے، وہاں کے سٹاف نے، اصغر ہاسپٹل کے، سارم بھائی کے پورے آفس کے سٹاف نے میرے پاس آتے تھے، مجھے کھانے پینے کی چیزیں، مجھے جوسز وغیرہ، میری دوائیاں جو ابھی بھی چل رہی ہیں، جو ابھی بھی میں کھا رہی ہوں، پراپر ڈاکٹر کا ایک پورا میرے اوپر پورا پینل بیٹھا ہے، ان سب نے پھر مجھے ایک سیویئر کیس کے لیے لیا تھا، مطلب کہ بہت اچھا میرے ساتھ، تو مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہت اچھا فیور کریں گے۔ سارم برنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ غریبوں کا سہارا ہیں، غریبوں کے لیے مسیحا ہیں۔ سر بتائیے گا کہ عارفہ کی تو ایک کہانی ہے، عارفہ جیسی سینکڑوں ہزاروں کہانیاں ہیں، عارفہ سے کیسے آپ کا رابطہ ہوا، کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ ایک اس طرح لڑکی ساحل پر رہ رہی ہے گزشتہ 3 سال سے؟ ہماری ایک جاننے والی ہے خاتون، ٹی وی سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ اس کے پاس کہیں گئی، اس کی رات کو چیخیں سنتی تھی، یہ رات کو جب روتی تھی اکیلے میں، اور کافی دور رہتی تھی وہ، یعنی سی وی او کی فٹ پاتھ، پھر ڈبل روڈز، پھر اس کے فلیٹس، پھر اس کے کہیں پیچھے جا کے رہتی تھی، تو اتنی زور زور سے راتوں کو چیختی تھی کہ اس کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ کبھی ڈرتی تھی کبھی کچھ۔ تو پھر ایک دن وہ نکلی، اس نے دیکھا، اس سے رابطہ کیا، تو پھر اس کو پتہ چلا، پھر اس کو راستہ کوئی نہیں مل رہا تھا کہ اب میں اس کے لیے کروں کیا، یہ تو حل نہیں ہے کہ میں لا کے کھانا دے دوں، پانی دے دوں اس کو۔ تو پھر اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سارم بھائی آپ کے علاوہ مجھے کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ اس کے لیے کوئی کچھ کر پائے گا۔ تو پھر میں گیا، میں جا کے 2-3 بار اس سے ملا، لیکن یہ خود بھی تھوڑی سی گھبراتی تھی، ڈرتی تھی، یا اس کو ایک وہ تھا کہ میرے ہی گھر والے آئیں جو مجھے اٹھائیں تو مجھے لے کے جائیں، ایک انتظار میں تھی۔ لیکن میرا خیال ہے یہ اگر اچھا ہوا اس نے اس انتظار کو ختم کر دیا، ورنہ انتظار میں یہ شاید دنیا سے چلی جاتی۔ پھر ایک دن آیا کہ یہ خود راضی ہوئی، اور اس دن کو کیا آیا میں اس کو پوچھے اس کے منہ پہ ہی بول رہا ہوں، اور آج وہ بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے جس کے لیے میں بولتا ہوں کہ عارفہ تمہیں اس بچی کی جو ہے نا دعا لگی ہے جس کے ساتھ تم نے نیکی کی اور تم اس جگہ چھوڑ کے گئی، کیونکہ ایک وہ پاکیزہ بچی تھی، ایک اچھی نیک بچی تھی جو بھیڑیوں کے ہاتھ چڑھ جاتی تو یا جان چلی جاتی یا عزت چلی جاتی، اور عزت بھی چلی جاتی تو بھی جان دے دیتی، اس ٹائپ کی بچی تھی۔ تو تم نے ایک اتنی بڑی نیکی کی کہ ایک بچی کو ایک ایسا ایک ایسا دروازہ بتایا جہاں کچھ ملے نہ ملے، یہ مجھے پتہ ہے، میں کبھی دعوے نہیں کرتا ان چیزوں پہ، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایک پاکیزہ زندگی ان کو یہاں پہ ملتی ہے۔ ابھی آپ نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا ہے؟ فیملی نے کوئی آج تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ سب کو پتہ ہے کہ عارفہ اس وقت کس طرح ہے، کدھر ہے، کس ادارے میں ہے، اس وقت بھی سب کو پتہ تھا۔ جب عارفہ
3 سال سڑک کنارے ایک بینچ پہ پڑی رہتی تھی اور ہلتی رہتی تھی. اور پہلی بار عارفہ نے جب مجھے بتایا مجھے بڑا دکھ ہوا تھا کہ انسان کتنی تکلیفوں میں ہوتا ہے. تو ہم ایک بڑے عجیب سے ملک میں ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں انسانیت کی باتیں یا دعوے تو بہت ہیں پر عمل صفر سے بھی نیچے نظر آتا ہے.